تاریخ کے ورق میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف لکھے نہیں جاتے بلکہ سنہرے لفظوں میں لکھے جاتے ہیں۔ وہ شخصیت وقت کی زنجیروں میں قید نہیں ہوتی بلکہ زمانہ ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر شجاعت کا تصور کیا جائے تو ایک سایہ ابھرتا ہے، اگر علم کا چراغ جلایا جائے تو ایک نام روشنی دیتا ہے، اگر عدل کا میدان قائم کیا جائے تو ایک ہستی سامنے آتی ہے۔ وہ ہستی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صرف ایک صحابہ نہیں تھے، صرف ایک مجاہد نہیں، صرف ایک خلیفہ نہیں۔ آپ ایمان کی پہلی جوانی ہیں، آپ تلوار کی دھار میں عدل کا وقار ہیں، آپ علم کے دروازے کا نام ہیں اور وہ سایہ ہیں جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں پروان چڑھا۔ 6 صدی عیسوی کا عرب، ریت کا طوفان، قبلۂ غرور، بتوں کی طاقتیں، ظلم کی حکمرانی، کعبہ جو توحید کا مرکز تھا 307 بتوں سے گھرا ہوا تھا۔ کمزوروں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ بیٹی کی پیدائش شرم سمجھی جاتی تھی۔ شراب، جوا، یہ سب فقر کی علامت تھی۔ انسانی اقدار مٹ چکی تھی، روحانیت دم توڑ چکی تھی۔ زمین آسمان سے فریاد کر رہی تھی کہ کوئی آئے جو عدل کو زندہ کرے، توحید کو بلند کرے اور انسان کو انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس انقلاب کا ارادہ فرمایا تو پہلے اس کے سپاہی تیار کیے۔ ان سپاہیوں میں سب سے نمایاں نام تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن تقریباً 600 عیسوی مکہ کی فضا میں ایک خاموشی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد جو نہایتی پاکیزہ اور باوقار خاتون تھی، درد زیادہ کی حالت میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچی۔ انہوں نے دعا کی، اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں کو مانتی ہوں اور ابراہیم کے اس گھر کی تعظیم کرتی ہوں، میرے اس درد کو آسان فرما۔ کہا جاتا ہے کہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہیں ایک بچے نے آنکھیں کھولی۔ وہ بچہ تھا علی۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، یہ ایک اعلان تھا کہ آنے والا کردار عام نہیں ہے۔ جس نے آنکھیں کھولی توحید کے گھر میں، وہ کبھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ آپ کے والد ابو طالب بنو ہاشم کے سردار، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مکہ کے معزز ترین افراد میں سے تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد ایسی خاتون تھیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماں کی طرح خدمت کی۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرافت، امانت اور وفا خیرت وراثت میں ملی۔ یہ گھرانہ صرف قبیلے کا سردار نہیں تھا، یہ اخلاق کا مینار تھا۔ زمانہ جاہلیت میں پلنے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ یہ بات معمولی نہیں۔ جب پورا معاشرہ ایک رسم کو قبول کر لے تو اس کے خلاف کھڑا ہونا صرف شعور نہیں، فطری نور کی علامت ہے۔ آپ بچپن ہی سے سنجیدہ، متین اور غیر معمولی ذہانت کے حامل تھے۔ آپ کی آنکھوں میں تجسس تھا مگر دل میں سکون۔ جب مکہ میں قحط پڑا اور ابو طالب مالی دباؤ میں آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنے چچا کا بوجھ کم کرے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ یہ فیصلہ مخصوص معاشی مدد نہ تھا، یہ تقدیر کا موڑ تھا۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اس گھر میں ہونے لگی جہاں سچائی سانس لیتی تھی، جہاں امانت داری معمول تھی، جہاں عبادت راتوں کو جاگتی تھی۔ آپ نے سچ بولنا سیکھا، آپ نے صبر سیکھا، آپ نے کمزور کا ساتھ دینا سیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی وعدہ نہیں توڑتے، کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے۔ یہی مشاہدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی بنیاد بن گیا۔
اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو بڑا کردار دینا چاہتا ہے تو اس کی تیاری بھی بڑی کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں ہی قربت نبی ملی، اخلاق کا نمونہ ملا، روحانیت کا ذوق ملا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ سب سے کم عمر ایمان لانے والوں میں شامل ہوں گے۔ وہ ہجرت کی رات بستر رسول پر سوئیں گے۔ وہ بدر، احد، خندق اور خیبر میں اسلام کی ڈھال بنیں گے۔ وہ ایک دن خلفت کی بھاری ذمہ داری سنبھالیں گے، مگر تقدیر خاموشی سے انہیں تیار کر رہی تھی۔ مکہ کی وادیوں میں خاموشی تھی۔ غار حرا کی تنہائی میں ایک عظیم لمحہ تاریخ کا رخ بدل چکا تھا۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت کا تاج سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سجایا گیا تو دنیا کو شاید خبر نہ تھی، لیکن قدرت اپنے سپاہیوں کو پیدا کر چکی تھی۔ اس گھر میں ایک کم عمر نوجوان موجود تھا جس کا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہو رہی تھی۔ آپ روز دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے، وہ تنہائی میں غور کرتے تھے، وہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، وہ کمزوروں کا سہارا بنتے تھے۔ ایک بچہ جب روزانہ ایسا کردار کو دیکھے تو اس کی روح میں سچائی رچ بس جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پہلے ہی تیار تھا، اب بس اعلان کا انتظار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو گھر کا ماحول بدل گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لے آئیں۔ رسالت کا پیغام خاموشی سے پھیلنے لگا۔ ایک دن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز ادا کر رہی ہیں۔ یہ منظر ان کے لیے نیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے فرمایا، یہ اللہ کی عبادت ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شرک نہیں، میں اس کا رسول ہوں۔ یہ الفاظ کسی بالغ انسان کے لیے بھی فیصلہ کن نہیں ہوتے، مگر یہاں مخاطب ایک 10 سال کا لڑکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، دل میں غور کیا، انہوں نے فوراً جواب نہ دیا، کہا میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں، لیکن رات بھر بے چین رہی۔ ضمیر گواہی دیتا رہا کہ یہ سچ ہے۔ اگلی صبح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں اس کی عبادت کے لیے کسی سے اجازت کیوں لوں؟ اور یوں وہ ایمان لے آئے۔ یہ ایمان بچپن کا جذبہ نہ تھا، یہ فطرت کی پہچان تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے قرار پائے۔ یہ سعادت معمولی نہ تھی۔ ایمان لانا اس وقت آسان نہ تھا۔ مکہ میں اسلام قبول کرنا گویا اپنے قبیلے، اپنی روایت اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو پہچان لیا تھا۔ اسلام کا پیغام ابھی خفیہ تھا، مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ قریش کو جب خبر ہوئی تو ظالموں کا آغاز ہوا۔ کمزور مسلمانوں کو مارا گیا، ستایا گیا، بھوکا رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کم عمر تھے۔ انہوں نے شب ابی طالب کی سختیاں دیکھی، بھوکے دن، پیاس کی راتیں اور دشمنوں کی نفرتیں، مگر ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ وقت گزرتا رہا، قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے۔ بالآخر فیصلہ ہوا، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیا جائے تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک سے نہ لیا جا سکے۔ یہ رات تاریخ کی سب سے خطرناک راتوں میں سے ایک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی کہ آپ کو مدینہ ہجرت کرنا ہے، لیکن ایک مسئلہ تھا، گھر کے باہر تلواریں لیے دشمن کھڑے تھے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا، علی آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ سوچو، ایک نوجوان کو بتایا جا رہا ہے کہ باہر قاتل کھڑے ہیں۔
اگر انہوں نے حملہ کیا تو تلواریں تم پر چلیں گی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوف نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ فرمایا گیا، ہاں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں، اور وہ اس بستر پر سو گئے جس پر آج موت منڈلا رہی تھی۔ یہ مخصوص بہادری نہ تھی، یہ عشق تھا، یہ وفا تھی، یہ ایمان کی بلند ترین مثال تھی۔